کہ 10,000 تک گھروں کو یہ فری انٹرسٹ آسان جو ہے قسطوں پہ انشاءاللہ یہ لون دیں گے، اور ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بڑی تیزی سے اس پہ کام جو ہے شروع ہو جائے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ طلعت صاحب ہیں، اورینٹ الیکٹرانکس کے یہ چیئرمین ہیں، اور ماشاءاللہ بہت بڑا ان کا بزنس بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دل بھی بہت بڑا دیا ہے۔ یہ بہت سے جو تنظیمی ہمارے فلاحی ادارے ہیں، یہ میاں احسن صاحب جو کہ ہمارے چیئرمین ہیں لاہور انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز کے، اور ماشاءاللہ بہت بڑا ان کا ٹیکسٹائل کا اور دوسرے بزنسز بھی ہیں، لیکن بزنسوں سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کام جو ہے وہ چارٹیبل کازز کے لیے ہے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ غنی صاحب آئے ہیں، ماشاءاللہ یہ غنی گلاس کے مالک ہیں، اور یہ بھی بہت مخیر شخص ہیں اور ہمیشہ لوگوں کی خدمت میں آگے رہتے ہیں۔ سندھ کے لوگ ہمارے بھائی ہیں، سندھ ہمارے بہنیں ہیں، ان کا درد، ان کی تکلیف، ان کی پریشانی ہماری پریشانی ہے۔ میں سب سے پہلے تو اپنی طرف سے اور پنجاب کے لوگوں کی طرف سے، پنجاب کے چیف منسٹر کی طرف سے، اور خاص کر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان جو ڈیلی کراچی کے حوالے سے، سندھ کے حوالے سے بریفنگ لے رہے ہیں، ان کی طرف سے یہاں اظہار یکجہتی کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو بھی ممکن ہو اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ تو ماشاءاللہ 10,000 گھروں کی بات جو ہے گورنر صاحب نے آپ کو بتائی ہے، اور اس کے بعد ہمارا انشاءاللہ ٹارگٹ ہے کہ ہم 1,00,000 راشن پیک، جس میں 1 مہینے کا راشن ہوگا، اور جس کی قیمت 3,000 سے 3,500 روپے تک ہے، تو یہ تقریباً 30 سے 35 کروڑ روپے کی انشاءاللہ ہماری جو ہے وہ کمٹمنٹ ہے۔ جو بھی مستحق لوگ ہیں، گورنر صاحب ہیں، دوسرے ہمارے ساتھی ہیں، تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ نہ صرف کراچی میں بلکہ ہم سندھ میں بھی، رورل سندھ میں بھی انشاءاللہ یہ راشن جو ہے وہ گورنر صاحب کی مہربانی سے اور ان کی ٹیم کی توسط سے انشاءاللہ جو ڈیزرو لوگ ہیں ان تک پہنچائیں گے۔ تو آج ہم نے یہاں آنے سے پہلے دعوت اسلامی کا جو مرکز جو ہے ان کا وہ دیکھا، اس کے بعد ہم سیلانی جو ہے ویلفیئر ٹرسٹ وہاں پر گئے ہیں، تو ہمیں جس طریقے سے 2 آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں، ایدی فاؤنڈیشن کا تو ہم سب کو پہلے ہی معلوم تھا، لیکن یہ 2 آرگنائزیشن بھی ان کو میں پرانا جانتا ہوں UK کے حوالے سے بھی، اور لیکن آج پہلا مجھے موقع ملا کہ میں ان کے ہیڈ کوارٹرز میں گیا ہوں۔ ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم پنجاب کی بھی تمام NGO، سندھ کے NGO مل کر جو بھی ضرورت یہاں پر ہے، چاہے وہ پینے کا صاف پانی ہے، دوسری چیزیں، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا اب جو ہم نے کام شروع کیا ہے یہ ہمارا صرف ون آف نہیں ہے۔ انشاءاللہ فیوچر میں بھی گورنر صاحب آپ کی لیڈرشپ میں، آپ کے تعاون سے انشاءاللہ ہم جو ہیں تعاون جو ہے وہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ اور سندھ کی جو چارٹیبل آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا پورا تعاون ہوگا۔ تو ہم اس مشکل وقت میں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے کووڈ-19 کا بہت بڑا چیلنج تھا، اور اس چیلنج پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تمام حکومتیں بھی، پاکستان کے عوام بھی، ہمارے ڈاکٹرز بھی، ہماری نرسز بھی، ہماری ایڈمنسٹریشن بھی، ہمارے رینجرز بھی، ہماری پولیس بھی، تمام لوگوں نے ایک افیکٹو طریقے سے ایک کام کیا، جس سے ہم ماشاءاللہ کرونا کو کنٹین کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور میں آپ سے یہ بات بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا حیران ہے، وہ سوچ رہے ہیں، ہم سے بار بار پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا، جبکہ ہمارا انڈیا ساتھ ہی ملک ہے جس میں تقریباً 70-80,000 تک ڈیلی کیسز ہو رہے ہیں، دوسرے ملکوں میں ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان نے ماشاءاللہ اس کو کنٹین کر لیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پرائم منسٹر کی جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی تھی اور SOPs کی پالیسی تھی، اس کی وجہ سے اور عوام کے تعاون کی وجہ سے ہمارے اداروں NCOC اور جو ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ NDMA، یہ تمام لوگوں کی محنت اور کاوش سے ماشاءاللہ ہم جو ہے
کورونا کو کنٹین کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ جو بحران ہے ہمارا بارش کی وجہ سے، اس پہ بھی انشاءاللہ بہت جلد جو ہے ہم جو ہے لوگ قابو پا لیں گے. سر یہ بتا دیں سوال کر سکتے ہیں. اچھا یہ بتا دیں سر، حالیہ جو کراچی سمیت سندھ بھر میں جو بارشیں ہوئی ہیں وہ ریکارڈ پر بارشیں ہوئی ہیں. کراچی میں جو نکاسی کا معاملہ ہے وہ سندھ حکومت سمیت وفاقی ادارے، سویلین، غیر سویلین ادارے سارے کے سارے ناکام ہو گئے. اب کراچی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جی کراچی میں تمام تر اختیارات ایک مہر کو دیے جائیں، لیکن اس مہر کے پاس DHA، کنٹرولمنٹ اور یہ سارے اختیارات اس کے پاس ہونے چاہیے. آپ لوگوں کی جماعت ہے یا وفاقی حکومت ہے، اس کا کچھ کوآرڈینیشن کمیٹی بنی ہے، پلاننگ ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے جو اختیارات کا مرکز ہے کراچی کو بنایا جا رہا ہے، تو اس میں یہ ڈیفینس، کنٹرولمنٹ اور جتنے آپ کے ریلوے کی جو زمینیں آ رہی ہیں، کیپٹی کے جو ایریاز آ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے انڈر میں ہوں گے. دیکھیے میں پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ جو سیلاب سے تباہی، بارش کی جو پانی سے تباہی سیلابی کیفیت پیدا ہوئی ہے وہ پورے سندھ میں یکساں ہے، اور خاص طور سے انٹیریئر سندھ میں اس وقت بے انتہا ڈیوسٹیشن ہے. شاید ہماری توجہ اس طرف زیادہ اتنی نہیں رہی کیونکہ میڈیا کا مرکز کراچی ہے، بڑا شہر ہے، یہاں پہ میڈیا ادھر موجود ہوتا ہے، آپ کے کیمرے موجود ہوتے ہیں، کیمرہ مین ہر طرف موجود ہوتے ہیں، وہاں پر اتنی توجہ نہیں رہی. لیکن وہاں تباہی زیادہ ہوئی ہے کراچی سے. کراچی سینٹر پوائنٹ اس لیے بنا کہ کراچی ہب ہے، کراچی انسان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. یہ سب ہم نے سارے یہ جملے سنے ہوئے کہ جی کراچی جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، کراچی پاکستان کا دل ہے، کراچی دھڑکتا ہے تو پاکستان بڑھتا ہے. لیکن جب یہ وقت آتا ہے کراچی کے اوپر کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ نالوں پہ قبضے ہو چکے ہیں، ظاہر ہے کسی نے کرایا ہو، نالوں کے اوپر زمینیں الاٹ ہوئی ہیں، وہ بھی ظاہر ہے کسی نے کی ہوں گی، نالوں کی صفائی نہیں ہوتی ہے، اس کا بھی ذمہ دار کوئی ہوگا، نالوں کے اندر سالڈ ویسٹ پھینکا جاتا ہے، اس کا بھی ذمہ دار کوئی ہوگا. تو اب اس ذمہ داری کا تعین کوئی نئی چیز نہیں کر رہا ہے ہم کہ ذمہ داری کا تعین کیا جا رہا ہے کہ یہ کس کا ذمہ ہے. ہم سب کو پتہ ہے کس کا ذمہ ہے، صوبائی حکومت کا ذمہ ہے. سارے پاور صوبائی حکومت کے ہیں، صوبائی حکومت ذمہ دار ہے اچھے اور برے کی. اس وقت معاملہ یہ ہے کہ وفاق مدد کرنا چاہتا ہے صوبہ سندھ کی. وفاق چاہتا ہے کہ چاہے اس کے اندر پیسہ لگایا جائے، چاہے اس کے اندر کوئی نیا سسٹم ڈیولپ کیا جائے، مل کے کام کریں، اپنے سیاسی اختلافات کو، مخالفت کو ایک طرف رکھتے ہوئے کام کریں، بجائے یہ دیکھا جائے کہ جھنڈا کس کا لگے گا اور نعرہ کس کا لگے گا، کس کے خلاف لگے گا، کس کے لیے لگے گا. اس کے اوپر کام کیا جائے. اور بہت سیریس ایفرٹ ہو رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں اتنی سیریس ایفرٹ شاید کبھی سندھ کے لیے نہیں ہوئی. میری شاید کراچی کے لیے اتنی سیریس ایفرٹ میں نے نہیں دیکھی، سیریس تھاٹس میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی. کم از کم 22 سال سے تو سیاست کر رہا ہوں، اگر زیادہ نہیں. میں نے کراچی کے لیے اتنی سیریسنس کبھی نہیں دیکھی. اس بار وزیر اعظم صاحب نے جو کل جو میٹنگ بلائی تھی وہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل تھی میٹنگ. اس میں کراچی کے لیے ایک پلان بنایا گیا ہے، کراچی ٹرانسفارمیشن پلان اس کا نام رکھا ہے. اس میں بہت زبردست پلاننگ کے ساتھ وہ پلان تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے کراچی میں. اور جب تمام اسٹیک ہولڈرز اس پہ آن بورڈ آ جائیں گے، اور وہ زیادہ لمبے ٹائم کی بات نہیں کر رہا، 1-2 دن کی بات آپ سے کر رہا ہوں، 1-2 دن میں وزیر اعظم کراچی تشریف لا کر یہاں بیٹھ کر اسی گورنر ہاؤس میں انشاءاللہ وہ اپنا یہ پلان انویل کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے. اور آپ کو اندازہ ہوگا وہ پلان دیکھ کے کہ واقعی اس پلان کی ضرورت تھی کراچی کی. ایڈمنسٹریٹر کراچی کی جو آپ نے بات کی، وہ ایڈمنسٹریٹر کراچی تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے ساتھ لگایا جائے گا. نیوٹرل ایڈمنسٹریٹر ہوگا جو قابل قبول ہوگا سب کو، سیاسی اور نان سیاسی پاور پلیئرز کو، عام لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ ہاں یہ آدمی ایماندار، دیانتدار، کام کرنے والا انسان ہے. اس طرح کا شخص لگایا جائے گا. اور ناپید نہیں ہوئے ابھی اس طرح کے لوگ،
بے انتہا لوگ ایسے ہیں جو ایمانداری، دیانتداری، امین کی حیثیت سے، جو ایک صادق کی حیثیت سے اور کام کرنے والا شخص وہ یہاں پر موجود ہیں. انہی کے ناموں پہ غور ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ایک اتفاق رائے کے ساتھ اسے لگایا جائے گا. پورے پاورز دیے جائیں گے. پورا سندھ ایک طرف، سندھ سے فوکس کراچی ایک طرف، کراچی سے فوکس صرف ڈیفنس اور سی بی سی کی طرف، کیونکہ پہلی بار پیسے والے شخص، پیسے والے علاقے ہٹ ہوئے ہیں. اور پہلی بار اندازہ ہوا ہے کہ جب کسی کے گھر میں پانی گھستا ہے تو کیا تباہی ہوتی ہے اور کیا بربادی ہوتی ہے. حق ہے ڈیفنس والوں کا، حق ہے سی بی سی والوں کا کہ احتجاج کریں، بالکل حق ہے ان کا، بیکاز ان کے گھر میں تباہی ہوئی ہے، 4 دن بجلی نہیں تھی. لیکن احساس اس کا ضرور رکھیں. میں خاص طور سے ہمارے یہ جو ابھی احتجاج ہوا ہے، کیونکہ میرا حلقہ وہی ہے، PS 111 سے میں نے انتخاب لڑا تھا، میں وہاں سے جیتا. وہاں کے لوگ میری طرف بھی دیکھتے ہیں تو میں آج تھوڑا سا ایڈریس کر کے کہہ رہا ہوں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ بارش جو ہوئی ہے یہ ایک انہونی چیز ہوئی ہے. یہ کوئی نارمل بارش نہیں ہے، یہ ایک قدرتی آفت کے طور سے نازل ہوئی ہے. یہ دوسرے درجے کی بارش ہے تباہی کے حساب سے. کوئی دنیا کا شہر اس قدر بارش کے اوپر اپنی پلاننگ نہیں کر سکتا. کوئی دنیا کا شہر 400 ملی میٹر بارش کے لیے پلاننگ نہیں کرتا. 100 کے لیے کرتے ہیں، 150 کے لیے کر لیتے ہیں. لندن امریکہ میں بھی اسی طرح سے پلاننگ ہوتی ہے. یہ 400 کے اوپر پلاننگ کہیں نہیں، دنیا میں کوئی نہیں کرتا. یہ 400 ملی میٹر بارش انپریسیڈنٹڈ ہے. میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے اس شہر کراچی کی ہم بات کریں کہ اگر اس کے نالے ندیاں صاف ہوتی، اس میں سے پانی کی نکاسی بالکل ٹھیک ہو رہی ہوتی، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اپنا کام پورا ٹھیک کر رہا ہوتا، ہر چیز اپنی جگہ پرفیکٹ ہوتی، تو بھی تباہی آنی تھی اتنی بارش میں. اور جبکہ نہیں ہے. کراچی تو 1 گھنٹے کی مار نہیں ہے بارش کی، 1 گھنٹے میں ڈوب جاتا ہے کراچی. 4 گھنٹے 5 گھنٹے پانی کھڑا ہونا تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی کراچی میں. تو یہ میں آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم ایک بات پورا زور لگانا چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کے، چاہے پیسہ لگے، جان لگے، مال لگے، اس کراچی کو انشاءاللہ ہم نے سیدھا کرنا ہے. گورنر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب کراچی میں تباہی آتی ہے تو اس کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے، ٹھیک ہے، اور جب ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی کا معاملہ آتا ہے تو پھر سب سے مشاورت ضروری ہے. کیا یہ سندھ حکومت کا حق نہیں ہے؟ اور دوسرا یہ فرمائیے گا کہ پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ اعلانات تو 2 سال سے وزیر اعظم کراچی کے لیے کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پہ نہ 162 ارب روپے آئے، نہ 25 ارب روپے آئے، کوئی کراچی میں وفاقی حکومت نے کام نہیں کیا. تو آپ آج گنوا دیں کام جو وفاقی حکومت نے کراچی میں کی ہے تاکہ پیپل پارٹی کی سندھ گورنمنٹ کا منہ بند ہو جائے. دیکھیے، مجھے کسی کا منہ نہیں بند کرنا، لیکن میں جس کے منہ میں جو آ رہا ہے یہاں پہ بولا جا رہا ہے وہ بولتے رہیں. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کام کیا کیے وہ آپ کے سامنے ہے. ہم نے 3 فلائی اوورس بنائے ہیں، ہم نے گرین لائن بنائی ہے، گرین لائن کا رولنگ سٹاک آ رہا ہے، یعنی بسیں اور ITS سسٹم اس میں لگ رہا ہے. میرے سے فائر ٹینڈر 50 فائر ٹینڈرز ہیں، نیشنل روڈ ہے، منگو پی روڈ ہے. یہ اگر ذمہ سندھ حکومت کا ہے بنانے کا تو میرے سے کیوں سوال کریں کہ میں نے مجھے جواب دینے دیں. آپ کہیں گے وفاق نے کیا کہ وفاق جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ NFC ایوارڈ کے اوپر کر رہا ہے. کوئی حق نہیں پہنچتا کسی حکومتی نمائندے کا کہ وہ وفاق سے پوچھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اس لیے کہ کام تو سارا آپ کا ہے، پیسے آپ کو مل گئے، سارا کام کرتے ہیں. جو کچھ بھی وزیر اعظم کر رہے ہیں وہ NFC ایوارڈ کے اوپر کر رہے ہیں. یہ ان کی مرضی ہے، ان کی اما ہے کہ وہ کس شہر، کس صوبے، کس قصبے میں کام کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایک بار پھر میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ مل کے زور لگانے کا ٹائم ہے. جو اس وقت وزیر اعظم کر رہے ہیں وہ ایک بہت بڑے پلان کے ساتھ انشاءاللہ آ رہے ہیں اور آپ کو اس کا پتہ چلے. سر آپ ماشاءاللہ آئے ہیں سندھ کے عوام سے، ہم آپ کی جذبے کی قدر کرتے ہیں، یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں. مشکل وقت میں آپ آئے. یقیناً گورنر ہاؤس جو ہے وہ آپ کا ایک تو پارٹی کے حوالے سے ایک مرکز بھی ہے، یہیں پر ہی آپ کو آنا تھا. لیکن وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ سندھ کے لوگوں کے منتخب اس وقت لیڈر ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کیا ان سے بھی کوئی ملاقات کریں گے اور ان سے بھی اظہار ہمدردی کریں گے؟
जी बिल्कुल मिलेंगे, उनसे ज़्यादा यकजहती भी करेंगे और सिंध में जब आए हैं तो सबसे मिलेंगे। गवर्नर सिंध की दावत पर आप कराची और पंजाब सिंध के अंदर सिंध की मदद के लिए इनको लेकर आए। पंजाब बड़ा भाई है, बड़ा भाई का किरदार अच्छा अदा कर रहा है। मंत्री को कहना चाहता है कि पंजाब मदद नहीं करता, बहुत अच्छी रिवायत है। कल भी एक सियासतदान आ रहे हैं कराची में दौरा करने पंजाब से, क्या वो शहबाज शरीफ साहब उनके लिए क्या कहेंगे? वो पंजाब के जाने के लिए आ रहे हैं, क्या कहेंगे? दूसरी जानिब FWO ने जिस तरह कराची को तबाही से बचाया, वफाक में आपके ये MLA MPs रोडों पे नजर आए, पहली दफा सियासत में देखा कि कराची बचा, वरना बिल्कुल ही डूब गया था। क्या कहेंगे इस बारे में? गवर्नर साहब आपसे नहीं आपसे वैसे देखें, मैं ये समझता हूँ कि हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी आफत आती है, कोई भी इजहार यकजहती के लिए कहीं भी जाता है तो उसको हम बिल्कुल मेरा ख्याल है कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता। अच्छी बात है, जितने लोग ज़्यादा आएंगे। देखें, जब आप मुझे अच्छी तरह मालूम है कि जब ये अर्थक्वेक आया था और जब 2010 का फ्लड आया था तो हमारे कराची के भाइयों ने अपनी तिजोरियां खोल दी थी। वो उन तमाम लोगों की उस दुख में, दर्द में सब शामिल हुए थे, इसीलिए कि वो कराची के लोग जो हैं वो कश्मीर के लोगों का या दूसरे सूबे जो हैं उनके लोगों का दर्द और दुख समझते हैं कि हम सब पाकिस्तानी हैं। तो हर मुल्क का हिस्सा जो है हमारे लिए उतना ही अहम है और इसी जज्बे के तहत आज हम पंजाब से यहाँ पर आए हैं और इंशाअल्लाह ये जो हमारी कोऑर्डिनेशन हुई है और ख़ासकर जो हमारी यहाँ पर जो दूसरे आपके चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह उनके साथ मिल के जो भी इस इशू पे काम हुए इंशाअल्लाह हम पूरी दिलजमी के साथ करें। ये बात कह चुके हैं कि जो नया एडमिनिस्ट्रेटर तैनात होगा वो सूबे की मर्जी से होगा, एक इंतजामी मामला है। आपका ये कहना है कि कुछ मुख्तलिफ नामों पर बातचीत चल रही है, क्या हुकूमत सिंध ने वफाक को आपको इस सारे मामले के ऊपर एतमाद में लिया है? कौन से नाम हैं जो डिस्कस हो रहे हैं? बहरहाल आपके देखिए मेरा सवाल ये था कि आप वफाक के नुमाइंदे हैं, आपके इस घर यानी कि गवर्नर हाउस के बिल्कुल बराबर में एक खेल का मैदान भी है, बाग भी है, वहाँ पर 5 दिन हो गए पानी भरा हुआ है, वो पानी तो बाहर भी निकल सका अभी तक, वहाँ पर आने वाले लोगों के लिए बंद कर दी गई है, क्या कहेंगे? सर बंद कर देंगे माइक, नहीं नीचे। अच्छा देखिए, जो मैंने आपसे एडमिनिस्ट्रेटर की बात की, जो एक वर्किंग कमेटी बनी है कराची के लिए जिसमें वज़ीर आला सिंध ख़ुद शामिल हैं, जिसके अंदर नासिर शाह और सईद गनी शामिल हैं, जिसमें असद उमर, अली जैदी और अमीन उज़ाक साहब शामिल हैं। वहाँ ये बातचीत हो रही है, कोई मेरे से मुशावरत तो नहीं कर रहा है, वो ज़ाहिर है, लेकिन वहाँ कुछ बातचीत ऐसी ज़रूर होगी कि कोशिश होगी कि मुशावरत से आए। लगाना इस्तेकाक सिंध हुकूमत का है, वही लगाएगी, लेकिन मुशावरत हो रही है, कोशिश ये ज़रूर हो रही है कि कोई ऐसा नाम आ जाए जिस पे सबको इत्तेफाक हो जाए ताकि मिल के काम करने में आसानी। अच्छा गवर्नर साहब, ये बताइए कि क्या ट्रस्ट लेवल है गवर्नमेंट में और फेडरल गवर्नमेंट में? जब अभी आपने जो बात की, एक तो आपको पंजाब से दोस्त लाए, उसमें आपने जिक्र किया कि सिंध और पंजाब की सारी NGOs के साथ मिलकर काम करेंगे, यानी आपने सिर्फ गवर्नमेंट का नाम नहीं लिया, एक बात। दूसरी बात ये कि जो बैनर लगाए इसमें लिखा है सिंध के वासियों और कराची के शहरियों, इस लफ्ज़ से, इस जुमले से यहाँ बड़ा अलग किस्म का तासुर मिलता है। तो क्या ये बिल्कुल इस तरह का कोई ट्रस्ट है कि सिंध गवर्नमेंट को आप बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना? देखिए, मैं अर्ज़ कर दूं कि अगर आप एक तो पहले मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि ये जितने भी हमारे NGOs होते हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके अपने अपने नेटवर्क्स होते हैं, तो इसलिए उनका आपस में तावन जो है, हमने पंजाब में जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि 160+ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं अंडर पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क इकट्ठी काम कर रही हैं। वो हुकूमत से कोई मदद नहीं ले रही, कोई अपने पैसे रेज करती हैं और लोगों को कोविड-19 के दौरान माशाल्लाह 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा का राशन पैक्स और मेडिकल और दूसरी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने पहुंचाई। तो इसी तरीके से जब मैं ये अर्ज़ कर रहा हूं कि हम कोऑर्डिनेशन जो है वो जो NGOs उनके साथ करेंगे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ये बात यकीन से कहता हूं कि हम
सिंध में सियासत से बालातर होके आए। ये जितने भी मेरे, एक मिनट बात है, अब जितने भी मेरे साथी हैं ये सब नॉन पॉलिटिकल हैं, और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जितनी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये नॉन पॉलिटिकल होती हैं। मेरी अपनी फाउंडेशन जो है उनमें तमाम पार्टियों के लोग हैं, और दूसरी भी जितनी भी फाउंडेशन है उनको तमाम पार्टियों के लिए। बल्कि आप शौकत खानम की मिसाल ले लें कि शौकत खानम में या नमल यूनिवर्सिटी में जब लोग इलाज के लिए जाते हैं तो किसी से पूछा जाता है कि उसका किस मजहब से तल्लक है, किस सियासी जमात से तल्लक है। तो ये NGO सियासत से बालातर होकर काम करते हैं। इसीलिए मैंने अर्ज किया था कि गवर्नर साहब, जाहिर है कि मैं भी गवर्नर हूँ, वो ये भी गवर्नर हैं, एक पार्टी से हैं, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि सिंध हुकूमत के साथ हम सिंध हुकूमत के चीफ मिनिस्टर साहब को इंशाल्लाह मिलेंगे, उनसे भी इजहार यकजहती करेंगे, सिंध के लोगों से भी इजहार यकजहती लास्ट सवाल ले लें मैं बता। देखिए, आज जो पेशी हुई, इससे पहले भी पेशी हमने देखी, ये कोई आज़ादी की तहरीक चलाने तो नहीं जा रहे थे जिसमें आपको हज़ारों लोगों की वहाँ पे ज़रूरत होती है। ये तो एक अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है जिसमें आप जा रहे हैं, और उस अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस में आपने जवाब देना है कोर्ट को या नैब को। तो वहाँ पर ये बात करने की ज़रूरत नहीं होती सारी चीज़ों की। बहरहाल आज हम एक चैरिटी वाला काम कर रहे हैं, तो हम इस तरफ ना जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जी, आपसे बात जी सर, कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर का रोल एक एंटिटी न्यूट्रल बनने के तौर पर है। एनालिसिस कीजिएगा कि लाहौर में माजी में जो हुक्मरान रहे हैं, आप उस लाहौर को आज लीड कर रहे हैं, पंजाब को लीड कर रहे हैं, तो माजी में लाहौर में किस किस्म का काम हुआ, क्या आज आप उसमें उतरे थे बारिशों के दौरान, और सिंध में क्या विजिट कर रहे हैं, उसे एनालिसिस कीजिएगा कि यहाँ पर किस किस्म का आपने सेटअप देखा, और देखेंगे किस किस्म का आप देखेंगे। देखिए, मैं जी मैं पहले तो ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि देखें, जैसा कि गवर्नर साहब ने फरमाया है कि ये एक आफत है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। इतनी ज़्यादा बारिश यहाँ पर हुई है, लाहौर में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, इसलिए वहाँ के मसाइल जो हैं कराची के से कम हैं। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है कि कैसे चल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि एक हम बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहे हैं। लाहौर का और पंजाब का हमारा जो डेवलपमेंट बजट था पिछली हुकूमत में, वो 640 बिलियन रुपीस था। उसको कम करके पहले साल हमें 240 बिलियन करना पड़ा। ये हमने खुशी से नहीं किया, ये मुल्क की इकानमी को स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे लाने के लिए अपने कर्जे जो बाहर से लिए हुए हैं, IMF से एग्रीमेंट जो होना है, तो उन मजबूरियों की वजह से किया है। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि इन हालात में पिछले 2 सालों में बहुत बड़े चैलेंजेस जो हैं हमारी हुकूमत के सामने आए हैं। पहला चैलेंज तो हमारा ये था कि आप सब लोग ये बात कह रहे थे कि जी अब मुल्क दिवालिया हो जाएगा, हम कर्ज़ों की, वो बात गलत साबित हुई। माशाल्लाह हमने तमाम इंटरनेशनल एप्लीकेशन जो हैं अपनी पूरी की। उसके बाद बहुत बड़ा चैलेंज था मुल्क के लिए, मुल्क के लोगों के लिए, और बिज़नेस कम्युनिटी ये बात अच्छी तरह समझ सकती है कि अगर मुल्क से $20 बिलियन ज़्यादा बाहर जाएँ और $20 बिलियन कम आए मुल्क में, और इतना बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट 20 बिलियन हो, तो मुल्क की प्रॉस्पेरिटी और मुल्क के इश्यूज जो हैं उनको रिजॉल्व करना बड़ा मुश्किल। और आप देख लें कि कितना बड़ा अब चेंज आई है कि $20 बिलियन से करंट अकाउंट डेफिसिट जो है सिर्फ $3 बिलियन पे आ गया। उसके बाद जो पाकिस्तान की तारीख में मैं समझता हूँ अनप्रेसिडेंटेड है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जितनी मुराद हुकूमत ने दी हैं और जिसकी वजह से अपनी जो फील गुड फैक्टर जो है वो शुरू हुआ है। तो चैलेंजेस सिंध में भी हैं, चैलेंजेस पंजाब में भी हैं, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अब तीसरे और चौथे साल चीज़ें जो हैं बेहतर होना शुरू हो गई। देखिए मैं अर्ज करूँ अब चूँकि ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमारा रोल जो है गवर्नर्स का कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है,
لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، اس بات کو تو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ جو ہم نے 1 بلین سونامی جو ہے وہ KPK میں کیا تھا اور اس کے بعد 10 بلین پلانٹیشن ہم پورے ملک میں کر رہے ہیں، اس کو تو پوری دنیا سراہ رہی ہے ہمارے اس اقدام کو. سو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، ماحولیاتی آلودگی سے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 70 سالوں میں وہ کام نہیں ہوا جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے 2 سالوں میں کیا. آپ پارٹی پولیٹکس میں مجھے لے آئے ہیں. یہی جب ہم یہ بات کرتے ہیں نئے پاکستان کی تو یہی ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں قانون جو ہے طاقتور اور کمزور کے لیے، طاقتور غریب اور امیر کے لیے، سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ بات بالکل آپ کی درست ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے ہیں ان کو تو آپ سزا ملتی ہے، بڑے لوگ سزا سے بچ جاتے ہیں. اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ سب کی ہونی چاہیے، بلا امتیاز ہونی چاہیے، بلا تفریق ہونی چاہیے. اور انشاءاللہ اسی لیے پرائم منسٹر نے بار بار کہا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے دس ول کنٹینیو، اور کسی صورت میں بھی عمران خان صاحب جو ہے اکاؤنٹیبلٹی پہ کسی صورت میں بھی کمپرومائز نہیں کریں. لیکن وزیر اعظم نے ٹائیگر فورس کا بھی اعلان کیا تھا، آپ وہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. دوسرا یہ کہ DHA میں گرفتار میں جو صورتحال ہوئی ہے، آج بھی کچھ علاقوں میں پانی موجود ہے، جبکہ دیگر شہر کے علاقوں میں تقریباً پانی نکل گیا تھا سوائے ایک سرجانی ٹاؤن وغیرہ میں. تو آپ نہیں سمجھتے DHA اور CPC کی انتظامیہ فیل ہو گئی، ان کی غلط پلاننگ کا نتیجہ تھا؟ دیکھیے DHA ہر سال بارش ہوتی ہے، DHA کبھی ڈوبا ہوا نہیں دیکھا میں. اس بار جو بارش ہوئی ہے وہ انپریسیڈنٹڈ بارش ہے. سمندر کا پانی اوپر چڑھا ہوا ہے، نالوں میں بیک مار رہے ہیں، جتنا پانی نکالتے ہیں وہ واپس نالوں کے ذریعے اوپر آ جاتا ہے. پانی پھینکنے کی جگہ نہیں ہے اس وقت. میں درد سمجھتا ہوں، جو میرا اپنا بھی گھر DHA میں ہے، میری والدہ رہتی ہیں وہاں پہ. میں درد سمجھتا ہوں DHA میں پانی کا اوپر چڑھ جانا، گھروں کے اندر پانی کا گھسنا، وہ سارا اپنی جگہ ہے. لیکن میری گزارش ہے DHA کے لوگوں سے خاص طور سے کہ اس وقت پورا صوبہ ایک انتہائی تکلیف دہ مرحلے سے گزر رہا ہے. یہ خالی DHA کا معاملہ نہیں، نیا پاکستان میں بھی نئے اعظم آباد میں بھی 4 فٹ پانی بھرا ہوا ہے. میں نے وہاں پہ دیکھا ہے، اورنگی ٹاؤن کے اندر بھی پانی کھڑا ہوا ہے، کورنگی کے اندر نالے بھرے ہوئے ہیں، ملیر میں لوگ بہہ گئے ہیں. وہ ساری چیزیں ہم دیکھ کے چل رہے ہیں. تو لہٰذا میری جو خواہش ہے، جو خاص طور سے جو DHA کے میرے دوست مائیں بہنیں باہر اس وقت نکلے ہوئے ہیں، ان کا دکھ ہم سمجھ رہے ہیں. لیکن ادارہ احساس کریں کہ جو دوسرے علاقے ہیں وہاں پہ بھی مشینری کم ہے نا، مشینری کم ہے. آرمی پوری طاقت کے ساتھ لگی ہوئی ہے، FWO لگی ہوئی ہے، NDMA لگی ہوئی ہے، سب کام کر رہے ہیں. بھروسہ رکھیں انشاءاللہ یہ پانی ریسیڈ کر رہا ہے، روز بروز نکل رہا ہے. انشاءاللہ اس کو پانی کو نکال کے دم لیں گے. آپ کے ساتھ کھڑے ہیں.